بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا جو قیمتی عمل میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اس عمل کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دیں گے۔ آپ کے ہر کام میں کوئی بھی آپ کام کر رہے ہو وہ اٹکا ہوا ہے، آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، پیسہ آپ کے پاس کم ہے، انشاءاللہ پیسہ زیادہ ہو جائے گا۔ آپ کو بیماری نے گھیر لیا ہے، شوگر بھی بہت زیادہ ہے، انشاءاللہ ہر قسم کی بیماری دور ہو جائے گی۔ آپ پیسے لگا لگا کر تھک گئے ہو اور بہت جلد بیمار بھی ہو جاتے ہو، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی بیماری بھی جاتی رہے گی۔ اس کے بعد اولاد کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اولاد بھی دیں گے۔ اور آپ کاروبار کرتے ہیں لیکن کاروبار صحیح چل نہیں رہا، منافع نہیں آ رہا، نقصان ہو رہا ہے، آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اور اس عمل کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ آپ کا بدترین دشمن اور خطرناک دشمن ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ سے معافی مانگے گا۔ آپ کے اندر جو ڈر ہے، جو آپ کے اندر خوف ہے، وہ نکل جائے گا، آپ کی زندگی میں سکون ہو جائے گا۔ اب وہ دشمن آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ چھوٹا دشمن ہے یا بڑا دشمن ہے، سسرال میں دشمن ہے، آپ کی ساس ہے، نند ہے، کوئی بھی آپ کے دشمن ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو چھوڑ جائیں گے۔ یا کوئی مردوں کا دشمن ہے، کیونکہ مرد مالی معاملات بھی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ لین دین بھی کرتے ہیں، باہر ان کا آنا جانا رہتا ہے، کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی بھی قسم کا آپ کا دشمن ہوگا، انشاءاللہ وہ دشمن آپ کو چھوڑ جائے گا۔ اور اس عمل کی برکت سے وہ بھی آپ کا دشمن چھوڑ جائے گا جو آپ کو نہیں پتا کہ یہ میرا دشمن ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دشمن ہوتے ہیں، گھر میں ہی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اندر ہی اندر سے وہ جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی جو منافقت والے دشمن ہیں، انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائیں گے اللہ پاک کے حکم سے۔ یہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے، سورہ اخلاص، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ یہ بہت ہی خاص عمل ہے، اگر آپ نے اچھی طرح اس عمل کو کر لیا، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دیں گے اور آپ کے دشمن دور ہو جائیں گے، آپ کو کبھی تکلیف نہیں دیں گے۔ اب اس عمل کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیجئے۔ وقت، ویسے تو اس عمل کو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ عمل بہت ہی خاص ہے، لیکن آپ سونے سے پہلے کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو رات میں سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ صرف رات کو ہی کرنا ہے، آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہو۔ اور اگر آپ کی کوئی ڈیوٹی ہے یا آپ کا کوئی کام ایسا ہے کہ رات کو آپ کو وقت نہیں ملتا، تو آپ دن میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں، اور ایک دن میں آپ زیادہ عمل بھی کر سکتے ہو۔ اکثر میرے بہن بھائی اور بھی وظائف کرتے ہوں گے، فجر کے بعد کرتے ہوں تو کوئی ظہر کے بعد کرتا ہے، تو آپ ایک دن میں جتنے مرضی وظائف کر لیں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس کا الٹا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ زیادہ کلمات پڑھتے ہیں، زیادہ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، زیادہ وظائف کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر ایک دم سے رحمت کریں گے۔ تو ایک دن میں کتنے بھی وظائف کر لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو خاموشی ہو، زیادہ بہتر ہوگا، آپ نے شور میں نہیں کرنا، اس طرح پھر آپ کے ذہن میں طرح طرح کی آوازیں آئیں گی، آپ کے خیالات بھٹکیں گے، پھر وظیفہ صحیح اثر نہیں کرتا۔ جب خیالات بھٹکتے ہیں تو وظیفے سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ ناظرین، جب وظیفے سے توجہ ہٹے گی تو وہ عمل اثر نہیں کرتا۔ اگر آپ کا گھر چھوٹا ہے یا فیملی بڑی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن بس کوشش یہ کرنا کہ شور کم سے کم ہو۔ اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بات جان لیجئے، کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی اگر میرے کسی بہن بھائی کو نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے، بھلے ہی وہ چھوٹا ہو۔ اس کے بعد آپ نے یہ ایک تسبیح کرنی ہے، الفتح، آپ نے صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے، ہاتھ میں انگلی کے اوپر پڑھ لیں، دل میں پڑھ لیں، جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ الفتح کا مطلب ہوتا ہے بڑا مشکل کشا، بہت بڑا مشکل کشا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی بڑی مشکل ہوگی، اللہ پاک آپ کی سب سے بڑی مشکل بھی دور کر دیں گے، اللہ پاک آپ کے ہر کام میں انشاءاللہ آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو کیسے پڑھنا ہے، یہ قرآن پاک کی چھوٹی صورت ہے، لیکن اس کے کمال بہت بڑے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ پاک کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ پاک کی بڑائی، اللہ پاک کی پاکی بیان کی گئی ہے، اور پوری احادیثوں اور قرآن کا نچوڑ نکالا جائے، پورے اسلام کا نچوڑ نکالا جائے تو ایک ہی چیز بچتی ہے، اللہ پاک کی بڑائی بیان کی جائے، اللہ پاک کی عبادت کی جائے، اللہ کی تعریف کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ بنایا اور وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔
اور اس کے علاوہ بھی احادیثوں میں بھی اس کا ذکر آتا ہے سورہ اخلاص کا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس سورہ سے محبت کرنا تمہیں جنت میں داخل کرا دے گا، اس کے آخرت میں بھی فوائد ہیں اور دنیا میں بھی بہت فائدے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو اس کی فضیلت بتانا چاہی کہ اس کی کتنی فضیلت ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کی نماز ادا کرے اور بات چیت نہ کرے یہاں تک کہ وہ سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھ لے تو اس کو اس دن کوئی تکلیف اور نقصان نہ پہنچے گا اور شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ اس طریقے سے بھی کریں آپ کو ہر قسم کا فائدہ ہوگا، انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے ہوگا۔ اگر آپ نے اس عمل کو اچھی طرح کر لیا آپ کا دشمن بھی جاتا رہے گا، جو آپ کے اوپر مشکلات بنی ہوئی ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی، اللہ پاک آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اب یہ جان لیجئے آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ افضل ذکر کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے سورہ اخلاص کو۔ افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ نے صرف اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، تھوڑی سی یہ تعداد ہے اور قرآن پاک کی یہ سورت بھی چھوٹی سی ہے۔ آپ نے ایسے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی کہ آپ نے اچھی طرح زیر زبر کا دھیان رکھ کر پوری سورت پڑھنی ہے لا الہ الا اللہ۔ اور سورہ اخلاص اس طرح آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے اس کو اور اچھی طرح پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ آخر میں اللہ اکبر بھی کہیں گے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب آپ یہ کر لیں گے پھر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اب دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی جان لیجئے۔ جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو آپ نے ایک مرتبہ کہنا ہے یا سمیع، پھر آپ نے اپنی دعائیں مانگنا شروع کر دینی ہے، جو آپ کے مسائل ہیں اللہ پاک سے مانگ لینے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ہی آپ کے مسائل دور ہو جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ دعا میں آپ نے وہ چیزیں مانگنی ہیں جو آپ کے مقصد ہیں، اور اپنے دشمن کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرا علم کم ہے، تیرا علم سب سے زیادہ ہے، مجھے نہیں پتا میرا کون کون دشمن ہے، یا مجھے پتا ہے جو میرا دشمن ہے، یا اللہ ان سب کو مجھ سے دور کر دے، اور بے شک تو سب سے بڑا مشکل کشا ہے۔ اس طرح آپ نے اچھی طرح اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، اور دعا کے آخر میں بھی یا سمیع آپ نے کہنا ہے ایک مرتبہ، صرف میں نے یہاں پر لکھ بھی دیا ہے یا سمیع۔ اس کے بعد اچھے سے دعا بھی لازمی مانگنی ہے۔ یقیناً دعائیں نظر نہیں آتی مگر یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہیں، ان پر اعتماد حقیقت میں اللہ پر اعتماد ہے، اور کائنات کی ہر چیز اسی اعتماد کے حصار میں ہے۔ اس لیے دعا مانگا کیجئے اللہ پر پورے یقین کے ساتھ، کیونکہ اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اے پروردگار ہماری عبادات کو قبول فرما، ہماری ہر جائز خواہش کو پورا کر، اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے، اور جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما اور ہمیں ہمارے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا، آمین ثم آمین۔ اور اس کی اجازت عام ہے، کوئی بھی میرا بہن بھائی اس عمل کو کر سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی کمنٹ باکس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہنا مجھے اس عمل کی اجازت دیجیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں اس عمل کی کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ایسے ہی فائدہ مند ویڈیو کا نوٹیفکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔